آج کی اس ویڈیو میں سامعین لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری کی اس ویڈیو میں اس کی گالیوں بدتمیزیوں کو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اس لنگڑے دیوبندی بواسیری علی اصغر نے ایک ویڈیو میں حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے خلاف بکواس کی تھی۔ اس کا جو جواب میں نے دیا تھا، اسی کے جواب میں اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری نے یہ ویڈیو بنائی ہے، جس میں اپنی عادت کے مطابق جہالتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری کاری ضربات سے گالیوں پر اتر آیا۔ لیکن آج معذرت کے ساتھ ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جس سے ہر غیرت مند کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، جب ہم لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری کی ویڈیو پلے کرتے ہیں تو ویڈیو اس کی گالیوں سے شروع ہوتی ہے، جیسا کہ آپ بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین اور ناظرین، اس ہفتہ خور نعیم الدین رفعت بھڑکاتی آخر بار بار یہ کیوں اعلان کرتا ہے کہ وہ مالیگاؤں دیہات کی اچھل کود عورت کی غلط تربیت کا نمونہ ہے؟ کیا اس ہفتہ خور کمینہ مجدد جس کا نماز میں احتلام ہو جاتا تھا، اس کا اندھ بھکت کاڑی نے کیا قسم کھا رکھی ہے کہ دجل و فریب میں اپنے اعلیٰ کو دلائل کے نام پر سب کو دھوکہ دے گا؟ جس طرح اس کے مجدد نے اس نوجوڑ والے کو دھوکہ دے کر کرتی اٹھائی اندھیرے میں غوطہ کھانے پر مجبور کر دیا، اور میرے حوالے جات کو اپنے کمینہ مجدد کے مفت خور کو تمام فرض سے اہم فرض سمجھ کر اپنی مجدد کے منحوس روح پر خبتی نے ایصال عذاب کر دیا۔ تو سامعین، آپ نے اس لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری کی گالیاں سن لی ہیں۔ اس نے اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں اسی طرح گالیاں بکی ہیں، جن کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بعض میں ان کے حوالوں کی تردید کی گئی، مگر اس کی بدتمیزیوں، اس کی گالیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ مگر دن بدن اس کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ گالیوں پہ گالیاں بکتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب سوچا اس کا جواب اسی کے انداز میں دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے کوئی کمال کر دیا ہے، اس لیے اس کی بدفہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ مگر جو گالیاں آپ نے اس کی سنی ہیں، اس پر سب سے پہلے اس کا کالا حضرت ابو ایوب پادری کی اس کتاب دست و گریباں کے صفحہ نمبر 12 کا یہ حوالہ دیکھیں۔ یہاں لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک عمل کا ایک رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ لہٰذا سامعین، چونکہ اس لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری نے مجھے جس طرح پچھلی ویڈیوز میں اور اس ویڈیو میں بھی گالیاں دی ہیں، اور میری والدہ مرحومہ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گالیاں بکی ہے، تو اب اس عمل کا رد عمل بقول اس کے مولوی کے ضروری ہے۔ لہٰذا حوالوں کے ساتھ اس کے گھر کی حقیقت اب آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں۔ اور سامعین، اب جو باتیں ہونے والی ہیں اسے عام محفلوں میں سننا غیر مناسب ہے، اس لیے پیشگی معذرت کے ساتھ عرض یہ ہے کہ دو میں سے ایک کام آپ ضرور کریں، یا تو ہیڈ فون کا استعمال کریں یا محفل سے نکل کر آگے کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ بچے اور مستورات اس ویڈیو کو معذرت کے ساتھ نہ دیکھیں۔ سامعین، یہ خنزیر بن کر پاخانہ کھانے والا لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار، اپنی دبر میں لگا کر بانسری بجانے والا لنگڑا علی اصغر دیوبندی چمار اس فرقے کا ہے جس کا مولوی اس کتاب اہل دل کے انمول اقوال کے صفحہ نمبر 290 پر کھلے لفظوں میں کہتا ہے کہ رنڈیوں، شراب خانوں اور سینما خانوں سے ہم عشق کرتے ہیں، لیکن خدا اور اس کے دین سے نفرت۔ دیکھ لیں کتنے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ سینما خانوں، شراب خانوں اور رنڈیوں سے ہم عشق کرتے ہیں، اس کے دیوبندی مولوی نے کہا ہے، اور آگے لکھا ہے کہ خدا اور اس کے دین سے نفرت۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اہل سنت و جماعت پر یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار سور بن کر پاخانہ کھانے والا پاگل کتے کی طرح بھونکتا رہتا ہے۔ سامعین، یہ رنڈی باز دشمن خدا دیوبندی رنڈی سے اس لیے عشق کرتا ہے کیونکہ رنڈیاں ان کی بہنیں ہیں۔ جی ہاں، رنڈیاں ان کی بہنیں ہیں، اور یہ دیوبندی لوگ اپنی رنڈی بہنوں سے ہی عشق کرتے ہیں، اور یہ دیوبندی لوگ اپنی ماں سے ہی زنا بھی کرتے ہیں، اور اس پر دلیل بھی دیتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے رنڈیاں ان دیوبندیوں کی بہنیں ہیں، اس پر ثبوت دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں حیات طیبہ، اور اس کے صفحہ نمبر 120 پر دیکھیں لکھا ہے کہ مولوی صاحب سے مراد یہاں حرامی اسماعیل دہلوی رذیل ہے۔ اسی رذیل حرامی اسماعیل دہلوی نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ عورتوں کو دیکھ کر کے اس نے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ ایک شخص نے کہا کہ یہ سب کسبیاں یعنی رنڈیاں فلانی کسی بڑی کسبی یعنی رنڈی کے گھر کچھ تقریب ہے، وہاں جا رہی ہیں۔
دیکھ رہے ہیں سامعین، ان رنڈی باز حرامیوں دیوبندیوں کو رنڈیوں کے بارے میں کیسی کیسی باتیں معلوم رہتی ہیں۔ خیر تو آگے دیکھیں، لکھا ہے کہ مولوی صاحب نے یعنی حرامی رذیل اسماعیل دہلوی نے دریافت کیا، کیا یہ مسلمان ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں مسلمان ہیں۔ سامعین، یہ سب بھی معلوم رہتا ہے ان رنڈی باز دیوبندیوں وہابڑوں کو کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ یہ لوگ ایسے ہی تھوڑی رنڈی سے عشق کرتے ہیں، ان کے پاس فل انفارمیشن ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں مسلمان ہے۔ تب مولانا یعنی حرامی اسماعیل رذیل کہتا ہے کہ جب مسلمان ہیں تو ہماری بہنیں ہیں۔ لہٰذا سامعین، رنڈی خانے کی پیداوار، رنڈی کی اولاد یہ علی اصغر بواسیری کی بہنیں بلکہ سارے دیوبندیوں کی بہنیں رنڈیاں ہیں، جیسا کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا آپ نے دیکھ لیا۔ یہی وجہ ہے سامعین کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں ان دیوبندیوں کی بہنوں کو دیکھ کر کرتے کے دامن سے آنکھیں بند کر لی تھیں، جس پر دیوبندیوں کو اپنی بہنوں کی اس ذلت کا ہمیشہ ملال رہتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اس واقعے پر یہ لوگ کسی نہ کسی طرح اعتراض کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جنہیں آپ نے بھی ضرور کبھی نہ کبھی سنا ہوگا ان دیو کے بندوں کی زبانی یا ان کی کتاب میں۔ اصل معاملہ سامعین ان دیوبندیوں کی بہنوں کی ذلت کا ہے، جس کا ان دیو کے حرامی بندوں کو بڑا ملال آج بھی رہتا ہے۔ اب دیکھیں سامعین، افاضات الیومیہ جلد ہفتم کے صفحہ نمبر 115 پر لعنتی ملامتی اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ ایک کمبخت اپنی ماں سے مبتلا تھا، یعنی ماں سے زناکاری کر رہا تھا۔ اس کو جو لوگوں نے لعنت ملامت کی تو اس نے یہ دلیل پیش کی کہ جب میں پورا کا پورا اس کے اندر تھا تو اگر میرا ایک چھوٹا سا عضو پھر اس کے اندر داخل ہو گیا تو اس میں کیا قباحت لازم آ گئی۔ یہ حال ہے سامعین ان دیوبندیوں حرامیوں کا، بالخصوص لنگڑا دیوبندی علی اصغر چمار کا۔ اور سامعین، مجھے یقین ہے کہ یہ لنگڑا دیوبندی جس طرح کی باتیں کرتا ہے اور علماء کرام پر جس طرح کی زبانیں تان دراز کرتا ہے، اس سے مجھے یقین ہے کہ یہ ضرور بالضرور اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہوگا، جیسا کہ اشرف علی تھانوی نے کہا ہے۔ اب دیکھیے دیوبندیوں کی بہنیں، ان کی مائیں کیا کیا کرتی ہیں۔ لعنتی ملامتی اشرف علی تھانوی جو اس وقت پیدا ہوا تھا جب اس کا باپ قاطع نسل دوا کھا کر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، وہی ملامتی لعنتی حرامی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے اس کتاب التکشف کے صفحہ نمبر 71 پر کہ 5-6 سال ہوئے کہ سہارنپور میں ایک بوڑھا آدمی ایک بازاری عورت سے عین مشغولی کی حالت میں مر گیا تھا اور شدت لذت سے اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ سامعین، لگتا ہے اسی زانی بوڑھے کے آدھے ادھورے نطفے سے یہ حرامی علی اصغر بواسیری لنگڑا چمار پیدا ہوا ہے۔ بات چلی ہے تو ایک اور بات بتا دوں سامعین کہ دیوبندیوں کی مائیں بہنیں جوانی سے بڑھاپا تک اپنے آشناؤں سے زنا تو کرواتی ہی رہتی ہیں، لیکن جب ان پر بڑھاپا آ جاتا ہے تو اپنی اس بری لت کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہیں۔ بڑھاپے میں کوئی گراہک ان کو نہیں ملتا ہے تو اندھیرے میں جا کر اپنی لت کو پورا کرتی ہے۔ ثبوت کے لیے دیکھیے باپ کے نامرد ہونے کے بعد پیدا ہونے والے اشرف علی تھانوی لعنتی ملامتی کے بیانات پر مشتمل یہ کتاب، جس کا نام ہے مواعظ اشرفیہ، اس کی جلد 6 کے صفحہ نمبر 186 پر دیکھیں، لکھا ہوا ہے، کہتا ہے اشرف علی تھانوی اپنے مجمع میں خطاب میں کہ کوئی شخص اندھیری رات میں کسی عورت سے مشغول ہوا، اس وقت تو وہ سمجھ کر خوش ہوتا رہا کہ میں حسین پری پیکر کو بغل میں لیے ہوئے ہوں، مگر جب صبح ہوئی اس وقت معلوم ہوا کہ ساری رات ایک بڑھیا چڑیل کے ساتھ مشغول رہا تھا۔ سامعین، ایسے شرمناک واقعات اور بھی ہیں ان دیوبندیوں حرامیوں رنڈیوں کے عاشقوں رنڈیوں کے بھائیوں کی کتابوں میں، جنہیں بوقت ضرورت کسی اور ویڈیو میں پیش کروں گا، مگر بتانا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں میں نے رد عمل کی صورت میں پیش کی ہیں۔ اگر یہ حرامی رنڈیوں کا بھائی رنڈی کی ناجائز اولاد علی اصغر بواسیری مجھے گالیاں نہ دیتا، میری ماں کے متعلق اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلاف بکواس نہ کرتا، گالیاں نہ بکتا اپنی ویڈیو میں، تو مجھے ان سب کو پیش کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی۔ اب سامعین، اس چمار کی اولاد لنگڑا دیوبندی رنڈیوں کا بھائی اندھیری رات کی زناکاری کی پیداوار علی اصغر بواسیری نے حوالوں پہ جو باتیں کی ہے اسے اختصار کے ساتھ سمجھیں کہ سب سے پہلے اس نے اپنے حرامی اسماعیل دہلوی رذیل کی صراط مستقیم پر بات کی، پھر حفظ الایمان وغیرہ پر، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کو جھوٹا ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ حالانکہ میں پچھلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ بیان و خطاب میں اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مطلب اصل عبارت کو بیان کرنے میں الفاظ کی تبدیلی ہو جاتی ہے، جیسا کہ دیوبندیوں کے گھر کی اس کتاب
عبید اللہ سندھی اور ان کے چند معاصر کے صفحہ نمبر 170 پر خود دیوبندی نے لکھا ہے کہ تقریروں میں حشو و زوائد کا پایا جانا عین ممکن ہے جو چنداں قابل گرفت نہیں۔ تو جب دیوبندیوں کے بقول یہ قابل گرفت ہے ہی نہیں تو اس پر بحث کرنا اس رنڈیوں کے بھائی آدھے ادھورے نطفے اور اندھیری رات کی پیداوار لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار کی اپنے گھر کے اصولوں کو پامال کرنا اور اپنے مولویوں کی باتوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے کے مترادف نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ سامعین، یہ حرامی رنڈیوں کا بھائی، رنڈیوں کا عاشق، خدا اور اس کے دین سے نفرت کرنے والا لنگڑا دیوبندی علی اصغر چمار بواسیری جب تک اپنی ماں کی شرمگاہ میں منہ اور اپنی ماں سے یہ لنگڑا دیوبندی زنا نہ کر لے اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اس لیے یہ لنگڑا دیوبندی الیاس گھمن کا یہ بیان سن لے۔ یہ میرے جذباتی فتوے نہیں ہیں، میں لطیفہ کو ہنسانے والا مولوی نہیں ہوں، میرا عادت نہیں ہے یہ، میں سیدھی بات کہتا ہوں اور میں اللہ کے جواب دوں اس بات کا اگر میں نے غلط مسئلہ بتایا۔ مودودی نے تفہیم القرآن میں بسم اللہ کا معنی غلط بیان کیا ہے، بتائیں پورے قرآن کا معنی کیسے وہ ٹھیک کرے گا؟ آپ جائیں نہ، ہنسے مت، مسئلہ سمجھیں، آپ مودودیوں سے کہو جا کر تفہیم القرآن اٹھا کے دیکھو، اس میں مودودی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی پر کہتا ہے ایک لفظ محمل ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن کسی کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لفظ محمل لاتے ہیں۔ دو مثالیں دے، لمبا تڑنگا، کہتے ہیں تڑنگا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، لفظ لمبا کے معنی میں مبالغہ پیدا کر تڑنگا لائے ہیں۔ کالا شاہ، کہتے ہیں شاہ کا کوئی معنی نہیں ہے، کالا کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے شاہ لائے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحیم کا کوئی معنی نہیں ہے، الرحمن میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے رحیم لائے ہیں، جیسے شاہ اور تڑنگا ہے۔ یہ فہم قرآن ہے؟ بتاؤ، گمراہ نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ الیاس گھمن نے جو بتایا ہے اپنے بیان میں کہ مودودی کی کتاب تفہیم القرآن میں ایسا لکھا ہے، کیا دنیا کا کوئی بھی حرامی رنڈیوں کا بھائی دیوبندی قیامت تک ایسا لکھا ہوا دکھا سکتا ہے؟ خود یہ لنگڑا دیوبندی چمار حرامی رنڈیوں کا بھائی کوٹھے کی پیداوار اور اندھیری رات میں اپنی ماں کے اچھل کود سے پیدا ہوا یہ علی اصغر بواسیری چمار ایسا لکھا ہوا دکھا سکتا ہے؟ اگر ہاں تو دکھائے، اور مفتی سلمان ازہری صاحب پر بعد میں پاگل کتے کی طرح یہ بھونکے، پہلے اپنے اس الیاس گھمن حرامی رنڈیوں کے بھائی پر بھونک کر دکھائے۔ سامعین و ناظرین، اس لنگڑے نے اور بھی حوالے لگائے ہیں اپنے ویڈیو میں، مگر جیسا اعتراض حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کے بیان میں الفاظ کی تبدیلی ہو جانے پر کیا ہے، ٹھیک ایسا ہی اس کے الیاس گھمن جو اپنی بیٹی کے ساتھ ناجائز رشتہ میں پکڑا گیا اس دیوبندی نے بھی اپنے بیان میں کیا ہے۔ لہٰذا یہیں سے حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب پر اس لنگڑے دیوبندی رنڈی خانے کی پیداوار رنڈیوں کے بھائی علی اصغر بواسیری چمار کے سارے اعتراض کا ایک جھٹکے میں جواب ہو گیا۔ اب اس کا جواب اگر یہ لنگڑا دینا بھی چاہے تو صحیح جواب یہ قیامت تک نہیں دے سکتا ہے، البتہ اپنی عادت و فطرت کے مطابق اپنی جہالت و حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ کا کچھ حوالہ لگا کر اس کو جواب کا نام دے کر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دے تو یہ الگ بات ہے۔ اور مفتی سلمان ازہری صاحب کو جو جھوٹا ثابت کرنے چلا ہے اس سے پہلے اسے اپنے بیٹی سے ناجائز رشتہ رکھنے والے الیاس گھمن حرامی کو جھوٹا کہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ابھی کتابی حوالے سامعین و ناظرین الحمدللہ ہمارے پاس اور بھی ہیں، جسے ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ لیکن چلتے چلاتے سامعین، اس کے کمینہ قاسم نانوتوی نے جو جھوٹ بولا ہے وہ بھی صریح جھوٹ، وہ دیکھ لیں۔ دیکھیں، یہ ہے ارواح ثلاثہ اور اس کے صفحہ نمبر 292 پر خود کمینہ قاسم نانوتوی رنڈیوں کا بھائی کہتا ہے اور رنڈیوں کا عاشق کہتا ہے، مجھ سے بجز اس کے کچھ بن نہ پڑا کہ میں جھوٹ بولوں، لہٰذا میں نے جھوٹ بولا اور صریح جھوٹ میں نے اسی روز بولا تھا۔ اور سامعین، جھوٹ بولنے والے کو خود اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری نے کافر کہا ہے۔ اسے اگر یاد نہیں ہوگا تو یہ بتا دیں، میں یاد دلا دوں گا، بلکہ وہ ویڈیو بھی پیش کر دوں گا جس میں اس نے خود جھوٹ بولنے والے کو کافر کہا ہے۔ المختصر یہ سامعین کہ الیاس گھمن بھی جھوٹا اور اس پر ٹھیک وہی اعتراضات وارد ہوتے ہیں جو مفتی سلمان ازہری صاحب پر اس لنگڑے دیوبندی رنڈیوں کے بھائی اندھیری رات میں اپنی ماں کی اچھل کود سے آدھے ادھورے نطفے کی لنگڑا دیو کا بچہ علی اصغر بواسیری نے کیا ہے، اور ساتھ ہی کمینہ قاسم نانوتوی بھی اقراری جھوٹا اور لعنتی ثابت ہوا اور ساتھ میں کافر بھی ثابت ہوا۔ باقی باتیں انشاءاللہ تعالی سامعین اگلی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پر اپنی رائے دے کر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔